بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں اسٹیم فرائیڈ چکن کی ریسپی، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے 1.5 کلو چکن لیا ہے اور اس کے میں نے 4 بڑے بڑے پیس کر لیے ہیں، اور ان کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے 1 چمچ سرکہ اور 1 کھانے کا چمچ میں نے نمک لگا کے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے۔ دھونے کے بعد میں نے اس میں فورکنگ کر لی ہے فورک کے ساتھ۔ اس طرح فورکنگ کی ہے میں نے، اس کے کٹ نہیں لگائے تاکہ پیس وغیرہ سارے ٹوٹے نہ، اور اس طرح فورکنگ کر لی ہے۔ تو اب اس کے لیے مسالہ وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ آدھا کپ میں نے دہی لی ہے، اور 3 ٹیبل سپون میں نے لیمن کا جوس لیا ہے، اور 2 ٹیبل سپون اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ سبز مرچ کا پیسٹ میں نے بنایا ہے 1 ٹیبل سپون۔ جائفل جاوتری کا پاؤڈر ہے، وہ بھی آدھا ٹی سپون لیا ہے میں نے۔ اور 1 ٹی سپون میں نے زیرہ پاؤڈر لیا ہے۔ سالٹ اپنے مرضی کے مطابق میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے، اور دھنیا پاؤڈر بھی میں نے 1 کھانے کا چمچ لیا ہے۔ ہلدی پاؤڈر لیا ہے میں نے آدھا ٹی سپون۔ سرخ مرچ کا پاؤڈر میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے، اور کالی مرچ میں نے 1/4 چائے کا چمچ، اور 1 تیز پتہ ہے، 1 انچ دال چینی کا ٹکڑا، 1 بڑی الائچی اس کو توڑ لیا ہے، اور میں نے 4 عدد لونگ لیے ہیں، اور 3 چھوٹی الائچی، اور ان کو بھی توڑ کے ڈال دی۔ اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ مکس کر لیے میں نے اس کو، اور ایک باؤل لیا، اور اس کے اندر ہم پیسز ڈالیں گے چکن کے، اور ایک پیس کر کے اس کے اوپر ہم اس کو اپلائی کرتے جائیں گے۔ لاہور میں آج بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بہت اچھا ہے، اور اس طرح ہم اس کو بنائیں گے اور انجوائے کریں گے، اور اس کو اچھی طرح میرینیٹ کریں گے۔ سارے پیسز کے اوپر اچھی طرح اس کو لگا دیں گے، سارے مسالے کو۔ میں نے ایک بڑا چکن کا پیس لیا تھا، 1.5 کلو کا تھا ایک، اور اس کے میں نے 4 پیسز کر لیے۔ اور باقی مسالہ وغیرہ اوپر ڈال دیں گے، اور اس کو فل نائٹ کے لیے میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی۔ اور اگر جلدی ہو تو آپ 2 گھنٹے 1 گھنٹے میں بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو فل نائٹ رکھوں گی۔ اور 1 کھانے کا پین رکھ لیا، 1 کھانے کا چمچ میں نے آئل ڈال دیا ہے، اور میرینیٹ کیا ہوا چکن وہ میں اس میں ڈال دوں گی۔ 1 کھانے کا چمچ ڈالا ہے میں نے آئل، اور اس طرح سارے چکن کے پیسز کو سیٹ کر کے رکھ لیں گے۔ اور اس کے اوپر باقی مسالہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اور اب اس کو کور کریں گے، اور 10 منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو پکائیں گے ایک سائڈ۔ 10 منٹ کے بعد جب یہ پانی چھوڑ دے گا اچھی طرح مسالہ وغیرہ سارا، اور پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ پیس بڑے بڑے ہیں تو احتیاط کے ساتھ ان کی ہم سائڈ چینج کریں گے، اور دوسری سائڈ کو ہم 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر، پہلے ہم نے لو فلیم پر اور دوسری سائڈ ہم نے میڈیم فلیم پر
پکائی ہے، اور باقی پانی جو ہے اس کے اندر رہ گیا تو اس کو ہم نے خشک کر لیا ہے، بالکل اچھی طرح اس کو فرائی کر لیا ہے. اور سفید تل لی ہے میں نے 1 کھانے کا چمچ، وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی. اور پانی خشک ہو گیا ہے بالکل ہی. اور ایک کڑھائی میں نے لے لی ہے، اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے ڈیپ فرائی کرنے کے لیے، تاکہ پیس جو ہیں وہ اندر ڈپ ہو جائیں. تو جیسے ہی اچھی طرح آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پیس ڈال دیں گے، اور ان کو 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ایک سائڈ پکائیں گے. اس کو اچھی طرح کرسپی کرنا ہے، فرائی کرنا ہے، کیونکہ گلے ہوئے تو ہیں، یہ پکے ہوئے ہیں اچھی طرح اندر سے. تو اب ہم نے اس کو اوپر سے تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے اور گولڈن کلر کرنا ہے اس کا. ایک سائڈ ہو جائے تو اس کی دوسری سائڈ ہم چینج کر لیں گے. دوسری سائڈ کو بھی 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے، اور پھر اس کو احتیاط کے ساتھ ہم اس کو نکال لیں گے. اس طرح ان کا اچھا سا کلر آ جائے تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے ان کا. اور اسی طرح ہم دوسرے پیس جو ہیں وہ ڈالیں گے، ان کو بھی اسی طرح فرائی کریں گے. تو یہ میں نے نکال لیے ہیں. اب ہم دوسرے پیس جو 2 ہیں وہ ان کو فرائی کر لیتے ہیں. وہ بھی اسی طرح 5 منٹ ایک سائڈ اور 5 منٹ دوسری سائڈ میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے، تاکہ اچھی طرح کلر آ جائے، کرسپی ہو جائیں اوپر سے. تو اندر سے یہ بہت ہی جوسی ہیں، بہت ہی مزیدار ہیں اور پکے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ کرسپی ہو گئے گولڈن. ان کا بہت ہی اچھا کلر آ گیا ہے. تو ڈش آؤٹ کر لیا میں نے ان کو. اور اب ہم ایک پیس اس کو بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے. یہ 5 منٹ ایک سائڈ اور 5 منٹ دوسری سائڈ. شادیوں والا چکن فرائی جیسے ہوتا ہے اسٹیم والا، یہ اس طرح کا مزیدار سا بن جائے گا. اسی طرح کا چکن ہم اکثر شادیوں پہ کھاتے ہیں. تو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے، اور اس کی فائنل لک کی طرف جاتے ہیں. یہ اس کی فائنل لک ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے. مزیدار سی ریسپی جھٹ پٹ تیار ہو گئی ہے. اور اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس اندر سے یہ کیسا ہے. تو میں ایک سائڈ سے تھوڑا سا اس کو توڑ کے دیکھتی ہوں پیس. تو ماشاءاللہ اندر سے بھی بالکل اچھی طرح گل گیا ہے، اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس کا، اور اندر سے بالکل جوسی ہے، نرم ہے. تو آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے؟ پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے. مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.